تاریخ لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو جو لوگ تلوے چاٹنے کی جس کی عادت ہے تو وہ تلوے چاٹے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن حق کو حق بولنا، ناحق کو ناحق بولنا، یہ اہل سنت والجماعت کا پیشہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں جو لوگ حق بولتے ہیں انہی کی سربلندیاں ہوا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں، حق کا سپورٹ کریں اور حق کی مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو نیکی کرتے ہیں ان کا ساتھ دو، جو اچھا کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دو، جو ظلم کرتے ہیں، جو ستم ڈھاتے ہیں ان کا ساتھ مت دو۔ مطلب یہ ہوا کہ رب کعبہ نے حکم دیا کہ جو نیکی کرتے ہیں ان کا ساتھ دو، جو ظلم کرتا ہے اس کا ساتھ مت دو۔ اور ظلم ایک ایسی چیز ہے وہ کبھی ابھرتا نہیں بلکہ وہ دب جاتا ہے، وہ نشت نابود ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یزید کا نام لینے والا کوئی آج اس دور میں ہے؟ ان کی اولاد آج بھی پل رہی ہے، یزید کا نام لے رہی ہے، اور ان کی اولاد تو یزید کو علی الرحمہ بھی کہہ رہی ہے۔ بہرحال یزید جبکہ اتنا ظلم ستم کیا، لیکن آج یزید کا نام لینے والا یا اپنے بچے کا نام کوئی یزید نہیں رکھنے کے لیے تیار ہے، تو بتاؤ کہ یزید اتنا ظلم کیا، ہمارے امام صبر کیے تو ہمارے امام کی تاریخ لکھی گئی، اور صبح قیامت تک ہمارے امام کا چرچا ہوتے رہے گا، اور ہوتا ہے ہوتا رہے گا، لیکن یزید کا کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ تو ظلم جو ہے وہ دب جایا کرتا ہے، ظلم کبھی ابھرتا نہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اسلام کے فطرت میں، قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو اسلام کو کوئی دبانے کی کوشش کرے گا تو ہرگز دبا بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اولاً بات، جب اسلام کو کوئی دبا تو نہیں سکتا ہے، لیکن اولاً آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے خود تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارا مسلمان تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، بہت کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارا بچہ اچھا قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا ہے، ہمارے نوجوان اچھے قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہے۔ مطلب قرآن کو جس انداز میں پڑھنا چاہیے، جس حساب سے پڑھنا چاہیے، وہ جو اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا، اس حساب سے آج قرآن پڑھنے والا ہم کو کم مل رہا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ 90% لوگ کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ غلط نہ ہوگا بلکہ صحیح ثابت ہوگا۔ علماء حق یعنی جو عالم حافظ قاری ہے، میں ان کے علاوہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 90% لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ قرآن درست نہیں پڑھتے تو یہ صحیح ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو آپ دل سے پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، احادیث سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، اکثر دولہے لوگ سے میرا پالا پڑتا ہے، جب نکاح پڑھانے کی بات آتی ہے تو دولہا کو جب کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو دولہے کو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں پڑھنا آتا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ کتنے سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائض نہیں یاد ہے، جس کو وضو کے فرائض نہیں یاد ہے۔ تو میرے پیارے علم سیکھیے۔ ہمارا قرآن جب رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کو نازل فرمایا نا، اقرا یعنی پڑھو، تو ہمیں پڑھنے کے لیے رب نے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں علم کو سیکھنا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اے میرے پیارے، آپ بھی سیکھیں، اپنے گھر والے کو بھی، اپنے بچوں کو بھی آپ علم دین سکھائیں۔ جب علم دین سکھائیں گے تو ان کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا، بولنے کا طریقہ سیکھے گا، ان کے اندر تعلیم و تربیت ہونے کے بعد وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اہم بات پہلے یہ ہے کہ آپ علم کو سیکھیں، اور رب نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم سیکھو، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو علم کو یعنی قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے پیارے، سیکھنے کی کوشش کریے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو جامعہ کے بچے ہیں، اب بچے الحمدللہ جو لوگ شروع سے تھے اور ابھی تک ہیں، جنہوں نے سنا ہے، تو بچے الحمدللہ اچھے انداز میں بیانات وغیرہ کرتے ہیں، اچھے انداز میں احادیث وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے مدرسے کی تعریف کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بچوں میں
थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होगा, आपका बच्चा कुरान बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला होगा, आपका बच्चा सही तरीके से नमाज पढ़ सकता है। आज हम दुनिया की सारी तालीमों पर तो तवज्जो देते हैं, तो क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ना आता, हमारे बच्चे को कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता? आप तो दुनिया की तालीम पर पूरी तवज्जो देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे को सही तरीके से वुजू बनाना आता है कि नहीं आता है? हमारे बच्चे को सही तरीके से गुस्ल करना आता है कि नहीं आता है? हमारे बच्चे को सोने की दुआएं याद है कि नहीं है? अलगर्ज बताना मकसद ये है कि जितनी तवज्जो के साथ आप दुनिया की तालीम देते हैं, कम अज कम उसका आधा ही अगर दीन के तालीम में दिए होते तो कसम खुदा की आपका बेटा कभी नाफरमान नहीं बनता, आपके बच्चे कभी आपके सामने ज़बान नहीं चलाते होते, आपके बच्चे आज बेशुमार